بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز رشد و ہدایت کے جو چراغ ہیں، یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، طریقیوں کے لیے چراغ، رشد و ہدایت کے چراغ، اللہ عز و جل کے خاص رازدار اور ہر تصنع و بناوٹ سے پاک اور مخلص بندے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز حدیث پاک کی روشنی میں کہ بزرگان دین جو ہیں یہ رشد و ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی ان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر اور انہیں دیکھ کر، اور ان کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر کر کے ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرے اور انہیں روتا ہوا دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گئے کہ اللہ عز و جل کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو متقی و پرہیزگار اور ایسے گمنام ہیں کہ جب لوگوں میں موجود نہ ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو پہچانا نہ جائے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو وہ رو رہے تھے، تو پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے، عالم کیا ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم بھی اپنے اوپر دیکھیں اور سوچیں، آیا کہ ہمیں بھی کوئی رونا آتا ہے؟ ہم کوئی حدیث مبارکہ سنیں یا قرآن کریم کی تلاوت سنیں، آیات کریمہ کا ترجمہ سنیں، تب بھی ہمیں رونا نہیں آتا، تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور رونے والی آنکھ رب ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں اور ان آنکھوں کو رونے والا بنائیں۔ یہ نہیں کہ دنیا داری کی محبت اور عشق میں رونے والا، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عشق میں، محبت میں اپنی آنکھوں کو رونے والا بنائیں، تبھی ہی آپ لوگوں کو جا کر فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاص والوں کے لیے بشارت ہو۔ کس کے لیے فرمایا؟ اخلاص والوں کے لیے بشارت ہو، یہی لوگ چراغ ہدایت اور انہی کی بدولت طریق فتنے چھٹ جاتے ہیں، یعنی دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ رشد ہدایت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اخلاص والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہو کہ یہی لوگ چراغ ہدایت ہیں اور انہی کی بدولت طریق فطرے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاص والوں کے لیے بشارت ہو، کہ ان کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک تو رشد ہدایت ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے فتنے دور ہو جاتے ہیں، آفتیں، مصیبتیں، تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں، سایہ رحمت کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اخلاص والے لوگ جو ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، رب کے برگزیدہ اور نیک بندے جو ہوتے ہیں، رب سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، اللہ عز و جل کی رسی کو تھامنے والے، اس کے فضل کے متلاشی اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے پیارے بزرگان دین ہوتے ہیں۔ یقین جانیے جو لوگ، ہم لوگ ان سے وابستہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان سے محبت کرنے کا ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے، ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جو بد مذہب لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، جو بزرگان دین کو نہیں مانتے،
پریکٹیکل کر لیں آپ، باقی ساری چیزیں چھوڑیں۔ آپ کسی بھی ولی کامل کے پاس چلے جائیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور آپ اپنے اندر انقلاب دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے، اور آپ اپنی زندگی کو خوشحال سمجھیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر خوشحالیاں آئیں گی، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آئیے کہ سایہ رحمت کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، بزرگان دین کیا ہوتے ہیں؟ سایہ رحمت کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عز و جل کے سایہ رحمت کی طرف سبقت لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں حق بات کہی جائے تو قبول کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے تو خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات آپ نے سنی کہ وہ اللہ کے جو نیک اخلاص والے بندے ہوتے ہیں، ایک تو وہ سائے اللہ رب العزت کی رحمت کا جو سایہ، اس میں وہ سبقت حاصل کرتے ہیں، عام لوگوں سے وہ آگے ہوتے ہیں، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جب ان سے کوئی کچھ مانگے تو اسے عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی انہیں تکلیف پہنچائے کسی قسم کی تو اسے معاف کر دیتے ہیں، وہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رب ان سے انتقام لیتا ہے۔ وہ لوگ تو چلے معاف کر دیتے ہیں، بزرگان دین عام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو انتقام لینے والی ذات ہے۔ تو خدا را جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے بزرگان دین بندے جو ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور جتنا ہو سکے ان سے محبت کریں، خدا را جتنا ہو سکے ان سے محبت کریں، اور اللہ کے نیک بندوں پر تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ یہ رب کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں رب عطا فرماتا ہے، ان کے وسیلہ سے جو چیز ہم سالوں مانگتے رہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان کے وسیلہ سے رب بہت جلد ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی خلوت و جلوت، اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی جلوت یعنی محافل میں خوش اور خرم اور خلوت میں افسردہ رہتے ہیں، اور اشتیاق ملاقات ان کی روح کی خواہش بڑھاتا ہے، اور ہجر فراق کا ڈر انہیں افسردہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بزرگان دین جو ہیں ان کی خلوت اور جلوت بڑی انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ لوگوں میں محافل کے اندر بیٹھے ہوتے تو بڑے خوش حشاش بشاش نظر آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ فکر، نہ فاقہ، کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا۔ جب یہ لوگ لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں تو بڑا رب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے بلند درجات میں ملائکہ مقربین نے بتایا۔ سبحان اللہ، کس نے بتایا؟ ملائکہ اور مقربین جو اللہ کے قریبی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے رب عز و جل کی وسعت رحمت پر اعلانیہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور رب عز و جل کے عذاب کی شدت کے خوف سے پوشیدہ طور پر روتے ہیں۔ اوپر میں نے عرض کیا کہ جب وہ محافل میں ہوتے ہیں تو بڑے خوش نظر آتے ہیں، جب وہ محافل سے ہٹ جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ پھر رب سے بڑا ڈرتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت کے خوف سے پوشیدہ طور پر روتے ہیں، وہ اس کی پاکیزہ گھروں میں صبح و شام اپنے رب عز و جل کا ذکر کرتے ہیں،
اپنی زبانوں کے ساتھ امیدوں ڈر کی حالت میں اسے پکارتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند و پست کر کے اس سے سوال کرتے ہیں، اپنے دلوں کے ساتھ اول و آخر کے مشتاق رہتے ہیں۔ ان کا بوجھ لوگوں کے نزدیک تو ہلکا، لیکن ان کے اپنے نزدیک بھاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ہم لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں ہم ان کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، جو لوگ ان کو ہلکے میں لیتے ہیں خدا را اس سے بچیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بزرگان دین کو ہلکے میں نہ لیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ زمین پر ننگے پاؤں چونٹیوں کی طرح عاجزی و انکساری سے پرسکون انداز سے چلتے ہیں، وسیلہ کے ذریعے قرب الہی پاتے ہیں۔ وہ سیدھا کپڑے پہنتے ہیں، حق کی اتباع کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ان پر اللہ عز و جل کی طرف سے گواہ و نگہبان فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ عز و جل کی نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نور فراست سے بندوں کو جان لیتے ہیں اور دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے جسم زمین پر تو آنکھیں آسمان میں، ان کے جسم کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر، تو ان کی آنکھیں آسمان میں، پاؤں زمین پر تو دل آسمان میں، نفس زمین پر تو دل عرش کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں دنیا میں ہوتی ہیں، جبکہ عقلیں فکر آخرت میں مصروف رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہی کچھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ترجمہ کنز الایمان ہے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا گئے اس سے خوف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا گئے اس سے خوف کرے۔ اور یہ بزرگان دین ہوتے ہیں، ہم جیسے کہاں۔ یہ بزرگان دین نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ یقین جانیے، ہمیں پہلے سادہ سی مثال دوں، ہمیں پہلے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھنا نہیں آتی، کن کو دیکھ کر انہوں نے نماز سیکھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر دکھائی اور بتائی کہ ایسے پڑھنی ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر غوثوں نے، کتب نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اس طرح چلتے 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 استاذوں نے ہمارے والدین کو، پھر ہمارے والدین نے آگے ہماری تربیت کی، یا ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ہی جب وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا جسم تو زمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ان کی عقل فکر آخرت کی طرف رہتی ہے، اور ان کی عقل جو ہے عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے کہ رب ہمارے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں یہ دنیا جو ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی یہ جو مال و دولت ہے رب کے ہاں، اگر اس کی عزت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو رب کافروں کو اتنا مال نہ عطا فرماتا، مسلمانوں کو ہی عطا فرماتا۔ تو خدا را بزرگان دین کے طریقہ کار پر چلیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈالیں اور ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے بزرگان دین نے گزاری۔ پھر آپ کی دنیا کے اوپر بھی وارے نیارے ہوں گے، آخرت میں بھی وارے نیارے ہوں گے، قبر میں بھی وارے نیارے ہوں گے۔ پھر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اللہ کا ذکر کریں گے، دنیا کے اوپر رہ کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے جانے کے بعد یا آپ لوگوں کے جانے کے بعد اور لوگ پھر ہمارے نعرے لگائیں گے، ہمارا ذکر کریں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت حالانکہ ذکر کرنے سے ہر چیز سے پاک ہے، لیکن وہ کس طرح ذکر فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے دنیا سے وصال کر جاتے ہیں تو پھر رب ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں یا
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر ان کا ذکر، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے ہمیں درس نہیں دیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ نعرے لگانے.